السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، دل انسان کا سب سے حسین راز ہے۔ یہی دل کبھی عشق سے روشن ہوتا ہے اور کبھی گناہوں سے سیاہ۔ واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، دل آئینہ ہے اور گناہ اس پر گرد کی طرح جم جاتے ہیں۔ جب تک اسے صاف نہ کیا جائے روشنی اس میں سے گزر نہیں سکتی۔ آج ہم بات کریں گے گناہوں سے سیاہ دل کا علاج واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات کی روشنی میں۔ واصف علی واصف صاحب کہتے ہیں، گناہ سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان گناہ کو گناہ نہ سمجھے۔ دل تب سیاہ نہیں ہوتا جب ہم غلطی کرتے ہیں، دل تب سیاہ ہوتا ہے جب احساس غلطی مر جائے، جب انسان اپنے گناہوں پر مطمئن ہو جائے، جب دل سے ندامت ختم ہو جائے، تب وہ دل سخت ہو جاتا ہے۔ گناہوں کی میل کچیل اس کے دل پر جم جاتی ہے۔ قرآن کریم اسے قسوۃ القلوب کہتا ہے، یعنی دل کی سختی۔ واصف علی واصف صاحب نے دل کی صفائی کے 5 بڑے اصول بتائے ہیں۔ آئیے ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ پہلا، توبہ، واپسی کا پہلا دروازہ۔ توبہ گناہ سے بڑی نیکی ہے، بشرطے اخلاص ہونا چاہیے۔ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو نیکی میں بدل دیتا ہے۔ توبہ دل کے زنگ کو دھوتی ہے۔ واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، توبہ کرنے والا انسان دراصل اپنے رب سے دوبارہ رشتہ جوڑ لیتا ہے۔ اس کا کنیکشن، اس کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ دوبارہ جڑ جاتا ہے جب وہ توبہ کر لیتا ہے اپنے گناہوں کی۔ دوسرا، ذکر الہی، دل کی روشنی۔ دل کا زنگ ذکر الہی سے اترتا ہے۔ واصف علی واصف صاحب کے نزدیک ذکر صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کی حاضری سے ہوتا ہے۔ جب دل اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس میں روشنی اترتی ہے، اور پھر یہی روشنی گناہ کے اندھیروں کو ختم کر دیتی ہے، دل کو گناہوں کی سیاہی سے صاف کر دیتی ہے۔ تیسرا اصول سرکار واصف علی واصف صاحب نے بتایا، عشق الہی، نور کا سرچشمہ۔ عشق وہ آگ ہے جو دل کے زنگ کو پگھلا دیتی ہے۔ واصف علی واصف صاحب کہتے ہیں، جب انسان اپنے رب سے محبت کرتا ہے تو گناہ اس کے قریب نہیں آتے۔ عشق حقیقی دل کو نرم، حساس اور پاک کر دیتا ہے۔ ایسا دل پھر گناہوں سے دور بھاگتا ہے، گناہوں کی طرف پھر ایسا دل مائل نہیں ہوتا، کیونکہ اسے محبوب الہی کی ناراضگی کا خوف رہتا ہے، اسے ڈر رہتا ہے کہ اللہ رب العزت اس سے ناراض نہ ہو جائے، تو وہ اپنے اندر تقوی اختیار کیے ہوئے ہوتا ہے۔ چوتھا اصول، خدمت خلق، دل کی صفائی کا راز۔ واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، جو انسان دوسروں کے دکھ میں شریک ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کے دل سے زنگ اتار دیتا ہے۔ جب ہم کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہیں، کسی کے درد کو بانٹتے ہیں، تو ہمارا دل خود بخود نرم ہو جاتا ہے، اور پھر یہ نرمی دل کی روشنی کا سبب بنتی ہے۔ پانچواں اصول، صحبت صالحین، دل کا آئینہ۔ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ جیسے لوہا آگ کے قریب ہو کر گرم ہو جاتا ہے، ویسے ہی سیاہ دل نیکیوں کی صحبت میں چمکنے لگتا ہے۔ واصف علی واصف صاحب کہتے ہیں، جن کے دل روشن ہیں ان کے قریب رہو، تمہارا دل بھی روشن ہو جائے گا۔ جب آپ نیک صحبت میں بیٹھیں گے، نیک لوگوں میں بیٹھیں گے، اللہ والوں میں بیٹھیں گے،
تو اس محفل کا رنگ آپ پر بھی چڑھے گا اور آپ کا دل بھی روشن ہوگا اور ہدایت پائے گا ایسا دل. اور جب دل ہدایت کے راستے پر چل پڑے تو پھر گناہوں کی سیاہی دل سے خود بخود ختم ہو جاتی ہے. ناظرین محترم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل روشن رہے، گناہوں کی سیاہی سے محفوظ رہے، تو دن میں چند لمحے خاموش بیٹھا کریں. اپنے آپ کو دیا کریں وہ چند لمحے اور اپنے آپ سے باتیں کیا کریں اور خاموشی اپنے اندر محسوس کیا کریں. اپنے رب کو یاد کیا کریں پرسکون ماحول میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر. اپنی غلطیوں پر نادم ہوا کریں، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کیا کریں، اپنا محاسبہ کیا کریں. اور وہ جو ندامت ہوتی ہے وہ آپ کے دل سے زنگ کو اتار دیتی ہے. لوگوں کا بھلا سوچا کریں. نیک سوچ، نیک خیال بھی آپ کے دل کو روشن کر دیتا ہے. خدمت خلق انسان کو اس مقام تک پہنچاتی ہے جہاں وہ تصور بھی نہیں کرتا. اور نیک لوگوں کے قریب رہا کریں. جہاں اللہ اور اس کے محبوب کی بات ہو رہی ہو، جس محفل میں ہو رہی ہو، اس محفل کا حصہ بنا کریں. واصف علی واصف صاحب کہتے ہیں جو خود کو بدل لیتا ہے اس کا نصیب بدل جاتا ہے. ناظرین محترم، دل کا زنگ گناہ نہیں، غفلت ہے، اور اس کا علاج اللہ رب العزت کا ذکر اور محبت ہے. جب دل اللہ کے عشق میں تڑپنے لگتا ہے تو اس کی سیاہی خود بخود مٹ جاتی ہے. واصف علی واصف صاحب کا ایک بڑا خوبصورت قول کہتے ہیں جب انسان روتا ہے تو دل دھلتا ہے، اور جب دل دھل جائے تو روشنی ظاہر ہو جاتی ہے. تو لہٰذا ہم سب اپنے دلوں کو، آئینے کو صاف کریں تاکہ اس میں اللہ رب العزت کا نور چھلکنے لگے. اگر یہ آپ کو پیغام دل تک پہنچا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ روشنی جب بانٹی جاتی ہے تو یہ بڑھتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.